یہودی مسلمانوں سے نفرت اور حسد کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو تقریباً ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، لیکن اس کا جواب بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب تو ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ان کی ہسٹری بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ قوم ہے جس کی بات اللہ نے ہر بات مانی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جو بات مانی جاتی تھی اس کے بعد اگلی بات کی ڈیمانڈ آ جاتی تھی۔ کچھ باتیں آپ نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، آپ کو یہ پتہ ہے ان پہ فرعون کا ظلم ہو رہا تھا۔ فرعون ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو قتل کر رہا تھا۔ اللہ نے ان کو اس ظلم سے نجات دلوائی۔ حضرت موسیٰ نے جب دریا پر اپنا عصا مارا تو دریا کھل گیا، درمیان میں ایک راستہ بن گیا، یہ قوم وہاں سے گزر گئی۔ جب گزر گئی تو فرعون اور فرعون کی فوج جب سینٹر میں آئی تو پھر عصا مارا گیا۔ پھر عصا مارنے کے بعد پانی مل گیا، فوج ڈوب گئی، اور اس طرح سے اللہ پاک نے ان کو اس ظلم سے نجات دلوائی۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، لیکن اگر ایک کتاب آ جائے تو ہم اللہ کو زیادہ پہچان سکیں گے، اللہ کا حکم زیادہ مان سکیں گے۔ تو اللہ پاک نے توریت کو نازل کر دیا، توریت آ گئی۔ اب آپ کو وہ من و سلوہ والا واقعہ تو یاد ہوگا کہ ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ آتا تھا، یعنی کہ آسمانی کھانا آتا تھا۔ کئی دیر تک ان کے لیے کھانا آتا رہا، لیکن یہ قوم اس سے تنگ آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلاں بستی میں جانا چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم زمینی نباتات، دالیں، سبزیاں اور بہت ساری چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں وہ کھانا چاہتے ہیں، ہم یہ کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی یہ بھی بات مان لی۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جب یہ جنگل میں تھے تو ان کو پانی کی ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے 12 پتھروں پہ، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو 12 قبیلوں کے لیے 12 پتھروں پہ عصا مارا۔ ہر قبیلے کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق پانی نکل آیا، اور اللہ پاک نے ان کو اس پانی کو دے کر ان پہ ایک اور احسان کیا۔ اللہ نے ان پہ بے شمار احسانات کیے، بے شمار احسانات کیے، لیکن یہ ہر بات میں ناشکرے رہے۔ انہوں نے ایک وقت میں آ کے یہ بھی ضد کی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے سمجھایا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ضد کی کہ ہم اللہ پاک کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ چلے گئے، اور جب اللہ پاک نے اپنی تجلی دکھائی تو آسمان سے بجلی چمکی۔ جب بجلی چمکی تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور یہ وہ قوم تھی جو مر گئی۔ اللہ پاک نے پھر سے ان کو زندہ کیا تاکہ یہ قوم اللہ کے احسانات کو یاد رکھ سکے، لیکن یہ ناشکری قوم تھی، یہ اللہ کے احسانات کو بھول گئی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے سے ایک بچڑا بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو دیکھا یہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھایا اور ان سے توبہ کروائی۔ اللہ نے پھر توبہ قبول کر لی، اور اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اللہ نے ان سے عہد لیا کہ تم لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، تم اپنے لوگوں کو قبیلے سے نہیں نکالو گے، تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یعنی کہ جو بھی انسان تمہیں ملے گا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور پھر یہ وعدے سے مکر گئے۔ یہ وہ قوم ہے جب حضرت سلیمان کے وقت میں جنات اور شیطان اکٹھے تھے تو انہوں نے شیطانوں سے کالا علم سیکھا اور کہا یہ تو ہم تو فائدے کے لیے سیکھ رہے ہیں، لیکن وہ نقصان دہ چیز تھی جس کے لیے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ اور یہ وہ قوم ہے جس نے نبیوں تک کو قتل کیا، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا، ان 2 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ تو تھی ان کی ہسٹری کہ یہودی کیا کیا کرتے آئے ہیں، یہودیوں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں، یہودی کتنے نافرمان ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگلی بات۔ جب اسلام آیا تو نبی پاک نے پیغام بھیجا کہ اسلام قبول کیا جائے۔ ان کو پتہ تھا کہ نبی سچا ہے، دین سچا ہے، قرآن پاک سچا ہے، حالانکہ توریت میں لکھا ہوا ہے جو کتاب توریت کی تصدیق کرے وہ کتاب سچی ہے، وہ نبی سچا ہے، لیکن انہوں نے منکر ہو گئے۔ حالانکہ وہ لوگ تھے جو آخری نبی کے وسیلے سے کفار سے جنگوں میں فتوحات مانگتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی آئے گا اور وہ سچا ہوگا، لیکن منکر ہو گئے۔ اب آپ کو ان کے منکر ہونے کی وجہ بتاتا ہوں، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ افضل قوموں میں سے ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت افضل سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ جنت پر حق ان کا ہے اور آخری نبی ہوگا وہ ان میں سے آئے گا، اور آخری نبی ان میں سے نہیں آیا۔ اس وجہ سے یہ مسلمانوں سے حسد اور جیلسی کرنے لگ گئے۔ جب حسد اور جیلسی آیا تو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق توریت میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں اور اسلام سے منکر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دین جھوٹا ہے، کتاب جھوٹی ہے، نبی جھوٹا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ان کو سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی یہ حسد اور جیلسی کی وجہ سے، یعنی کہ نفرت کی وجہ سے، یہ اس دین سے منکر ہو رہے ہیں۔
کیونکہ یہودی ہمیشہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، یہ آج سے نہیں ہے، ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ یہودی اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولادوں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ یہ حضرت اسحاق کی قوم میں سے آگے حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اس کے بعد نبی آئے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد۔ اسی طرح سے یہودیوں کے پاس اللہ نے بے شمار نبی اتارے تاکہ یہ قوم ہدایت پہ رہے۔ یہ قوم کہیں نہ کہیں اللہ کی پسندیدہ قوموں میں سے بھی تھی کہ اللہ چاہتا تھا کہ ہدایت پہ آ جائے اور آخری نبی کو مانے، لیکن یہ ناشکرے لوگ تھے، انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے باؤ اجداد نبی ہیں، یہ بہت نیک لوگ ہیں، تو ہم ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ حالانکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے اپنے اعمال ہیں اور اس اعمال کی وجہ سے وہ جنت یا دوزخ میں جائے گا، لیکن یہ لوگ ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں لکھا کہ آپ بتاؤ کہ میں کہاں پہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم لوگ اس وجہ سے بخشے جاؤ گے کہ تمہارے آباء و اجداد نبی ہیں، کہیں نہیں لکھا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں وعدہ توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، لیکن یہودی اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اب حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق میں سے بہت سے نبی آئے، یہودی اس قوم میں سے تھے، لیکن یہودی یہ بھی بھول گئے کہ حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ آخری نبی امام الانبیاء حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہوگا۔ یہ خوشخبری اللہ پاک نے ان کو دے دی تھی۔ جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تو وہاں پہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے اکٹھے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک ہماری نسل میں سے وہ نبی کرنا جس کی قوم فرما بردار ہو۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کی دعا قبول فرما لی۔ یہودی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی حضرت اسحاق کی نسل میں سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی حسد اور نفرت کی بنا پر انہوں نے اس وقت اسلام نے قبول کیا، اور اسی حسد اور نفرت کی بنا پر وہ آج بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف الگ الگ پلاننگز کرتے ہیں تاکہ مسلمان ٹوٹے رہیں۔ آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، قطر میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، مختلف ممالک دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیسی کیسی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری اپنی غلطی ہیں، صحیح کہتے ہیں، کیونکہ مسلمان سویا ہوا ہے۔ اگر مسلمان سویا ہوا نہ ہو، جاگ جائے تو یہ سازشوں سے بیدار ہو جائے، ان سازشوں سے بچ جائے۔ یہودیوں کو بھی پتہ ہے کہ جس دن مسلمان جاگ گئے، پہلے جیسے مسلمان سچے مسلمان بن گئے، اس دن ان کو دنیا پر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ یہودیوں کو پتہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب مسلمان پوری دنیا پہ پھر سے غالب ہو جائیں گے۔ ہمیں جاگنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، ہمیں اپنے نبی کے دین کو پہچاننا ہے، قرآن پاک کو پہچاننا ہے۔ اپنے آپ کو جگائیے اور سوچیے، ان سازشوں سے بچیے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو بیدار کریں، سازشوں کو سمجھیں، تاکہ آپ کو پھر سے دنیا پہ غالب آنا ہی آنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو جتنا جلد آ سکے اتنا جلد آئیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔